السلام علیکم۔ علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ اسلامی تاریخ میں اشعث ابن قیس جیسا سفاک گھرانہ شاید ہی کوئی اور ہو۔ اشعث ابن قیس کندی کا اصل نام مادی کرب ہے، مگر اپنے بالوں کی پراگندگی کی وجہ سے اشعث کے لقب سے مشہور ہوا۔ بعثت نبوی کے بعد جب یہ اپنے قبیلے سمیت مکہ آیا تو پیغمبر اسلام نے اسے اور اس کے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ سب منہ موڑ کر چلتے بنے اور ایک بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ مگر جب ہجرت کے بعد اسلام کے قدم جم گئے اور اس کا پرچم لہرانے لگا اور اطراف و جوانب سے وفد جوق در جوق مدینہ آنا شروع ہوئے تو یہ بھی بنی کندہ کے ایک وفد کے ہمراہ پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کیا۔ صاحب استیاب لکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کے بعد مرتد ہو گیا اور حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب فوج سے آمنا سامنا ہوا تو خاندان سمیت ایک قلعہ میں محصور ہو گیا۔ اشعث نے ملی بھگت شروع کر دی اور مخالف فوج سے رابطہ کر کے چند قریبی افراد کی جان بخشی کروانے پر قلعہ کا دروازہ کھولنے کی شرط پیش کی۔ مطالبہ منظور ہوا اور اشعث کو نام لکھ کر دینے کا کہا گیا۔ اشعث نے نام لکھ کر دیے اور محصور افراد کو گمراہ کرنے لگ گیا کہ دروازہ کھول دو کیونکہ میری بات ہو گئی ہے اور سب کے لیے امان کا حکم دیا گیا ہے۔ اشعث کا بہکاوا کام آیا اور دروازہ کھول دیا گیا۔ خلیفہ کی فوج نے اشعث کی دی ہوئی لسٹ میں شامل افراد کو امان دے دی اور بقیہ افراد کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ اتفاق سے اشعث اس لسٹ میں اپنا نام لکھنا بھول گیا تھا۔ اس پر بحث شروع ہوئی کہ اشعث کو قتل کیا جائے یا نہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسے خلیفہ کے سامنے پیش کیا جائے، تو اسے اسیر کر کے مدینہ لایا گیا تو اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر نے اسے رہا کر دیا اور اسی موقع پر اپنی بہن ام فروا سے اس کا عقد کیا، مگر اس وقت بھی اس کا اسلام صرف دکھاوے کا تھا۔ چنانچہ شیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ ابن ابی سلول اصحاب رسول میں تھا، ویسا ہی اشعث علی ابن ابی طالب کی جماعت میں تھا، اور یہ دونوں اپنے اپنے عہد میں چوٹی کے منافق تھے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے زمانے میں اسے آذربائیجان کا گورنر مقرر کیا گیا، مگر مولا علی علیہ السلام نے بدعنوانیوں پر اسے عہدے سے ہٹا دیا اور اس سے لوٹے خزانے کا حساب مانگا کہ اس دوران جنگ جمل اور جنگ صفین نے یہ معاملہ پیچھے دھکیل دیا۔ اشعث جانتا تھا کہ جیسے ہی حضرت علی جنگ سے فارغ ہوں گے اس سے حساب مانگا جائے گا، اسی لیے یہ مولا علی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو گیا، مگر خفیہ طور پر امیر شام معاویہ کے لیے کام کرتا رہا۔ حضرت مالک ابن اشتر کو جنگ سے واپس بلوانا، ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کروانا اور اس کے بعد خوارج کو بھڑکانے میں اس کا کردار انتہائی اہم رہا۔ جنگ صفین کے بعد اشعث کو پھر سے فکر لاحق ہوئی تو جب ابن ملجم ملعون مولا علی پر حملے کے لیے کوفہ پہنچا تو اسے رہائش کسی شخص نے دی، اور قطامہ نامی ملعونہ سے تعارف کروانے والا شخص بھی اشعث ہی تھا، جس کے عشق میں ابن ملجم فدا ہوا اور اس ملعونہ نے حق مہر میں مولا علی کا سر لانے کی شرط رکھی۔ ابن ملجم کو 19 رمضان کو مسجد میں لے جانے میں بھی اشعث کا کردار تھا۔ مولا علی کی شہادت کے بعد اس خاندان کی نظر امام حسن علیہ السلام پر پڑی۔ اشعث کی بیٹی جودہ امام حسن کی بیوی تھی۔ معاویہ نے اسی کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دی۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد یہ خاندان امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کربلا میں اشعث اور اس کے دو بیٹے یزیدی فوج کے کمانڈر تھے اور آل رسول پر ظلم کرنے میں پیش رہے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں سیرت النبی پر چلنے کی توفیق اور آل نبی کی الفت عطا فرمائے، آمین۔